گڈ مارننگ۔ آئیے ہم ایک دفعہ پھر رومیوں کے خط کا 8واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کو پڑھیں۔ سینٹ پالز ایپیسل ٹو دا رومنز چیپٹر 8 اینڈ the first 11 verses۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم نے پچھلی دفعہ جسٹیفیکیشن کی بات کی تھی، راست باز ٹھہرائے جانے کی بات کی تھی، تصدیق کی بات کی تھی، اگرچہ کہ ان الفاظ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوا تھا، لیکن بائبل مقدس کی اصطلاح میں سزا کے حکم کا ٹل جانا جسٹیفیکیشن کہلاتا ہے۔ جسٹیفیکیشن انگریزی میں اور اردو میں ہم اس کو تصدیق کہتے ہیں یا راست باز ٹھہرایا جانا کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، راست باز ہوئے نہیں ہیں۔ راست باز ٹھہرائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر سے سزا کا حکم ہٹا دیا گیا ہے۔ اور میں نے پہلی اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ our punishment is taken away, our condemnation is taken away, we are pardoned from our punishment، ہمیں معافی مل گئی ہے اپنے گناہوں کی، ہم پر اب سزا کا حکم نہیں۔ اور سزا کا حکم کیوں نہیں ہے؟ ایک تو ہم نے لا آف دا لینڈ کی بات کی تھی کہ ایک ہی گناہ کے لیے آپ کو 2 دفعہ سزا نہیں مل سکتی۔ You cannot be tried or punished for a single sin twice۔ اور خدا نے ہمارے گناہ کو ہم سے ہٹا دینے کا، اس سزا کو، اس کانڈمنیشن کو ہم پر سے ہٹا دینے کا انتظام اپنے بیٹے کے وسیلے سے کیا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا دوسری آیت سے آگے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ تو ہوا کیا تھا؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا 7ویں باب کے آخر میں کہ پولس رسول نے کہا کہ میرے اندر ایک اور طرح کی شریعت کام کرتی ہے جو گناہ اور موت کی شریعت ہے، اور وہ مجھے خدا کی پاک شریعت کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ میری عقل تو مانتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں خدا کی شریعت پر عمل کروں، لیکن میرے اندر جو ایک شریعت بسی ہوئی ہے وہ مجھے اس پاک شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے، اور ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ لیکن خدا یہاں پر ہم سے یہ کہہ رہا ہے پولس رسول کے وسیلے سے کہ اب ہمیں زندگی کے روح کی شریعت مل گئی ہے۔ اب
ایک اور قانون ہے میرے اندر، اب ایک اور شریعت ہے جو خدا کے روح کی شریعت ہے، جو مجھے اس گناہ کی اور موت کی شریعت پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کشش ثقل ایک قانون ہے۔ There is a law of gravity that the earth pulls everything towards itself because of gravity۔ کشش ثقل سب چیزوں کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، لیکن ہم ٹنوں کا وزن رکھنے والے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں گرتا، اس پر کشش ثقل کا قانون کیوں عمل نہیں کرتا؟ تو اس کی وجہ وہ لا آف ایروڈائنامکس ہیں جن کے تحت وہ جہاز اڑتا ہے اور ہوا میں رہتا ہے۔ The law of aerodynamics nullify the law of gravity۔ اسی طرح ہمارے اندر خدا کے روح کی شریعت اس گناہ اور موت کی شریعت کو نلیفائی کر دیتی ہے، اس کو باطل کر دیتی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ تیسری آیت دیکھیں، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ Through the substitutionary death of Jesus Christ on the cross، آج مجھ پر سے سزا کا حکم ہٹ گیا ہے۔ اس نے میرے حصے کی سزا ایک دفعہ بھگت لی ہے، اس لیے قانوناً اب مجھ پر اسی گناہ کی سزا کا دوبارہ حکم نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے دیکھا تھا عوضی کا قانون، عوضی کا جو ہمارا عقیدہ ہے، سبسٹیٹیوشن کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم نے یہاں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ خدا عادل نہیں ہوگا اگر وہ گناہ گار کو سزا نہ دے، اور خدا محبت نہیں ہوگا اگر گناہ گار سزا پا جائے۔ تو خدا نے بیچ کا انتظام کیسے کیا کہ اس نے ایک عوضی دے دیا جو ہماری سزا ہماری جگہ بھگت لے، تاکہ شریعت کا تقاضا پورا ہو جائے، قانون کا تقاضا پورا ہو جائے، اور دوسری طرف خدا نے اپنی محبت کا تقاضا اس طور سے پورا کیا کہ مجھ پر سے سزا کا حکم ہٹا لیا۔ Now we are justified۔ ہم راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں، ٹھہرا دیے جائیں گے نہیں، ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ And that is the beauty of the word of God, and that is the beauty of what God has done۔ So that is justification۔ اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن ہوگی کس کی؟ پولس رسول پہلی آیت میں کہتے ہیں 8ویں باب کی، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ Therefore now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus۔ وہ جن کی پوزیشن تبدیل ہو گئی، پہلے ہم نے پنشمنٹ دیکھا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں جن کی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے، جو ایک حالت میں سے نکل کر اب دوسری حالت میں آ گئے ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پتہ بدل گیا ہے۔ They have a changed address now۔ بائبل مقدس کے مطابق ہم دو پوزیشنز میں ہو سکتے ہیں، یا ہم آدم میں ہو سکتے ہیں یا ہم مسیح میں ہو سکتے ہیں۔ اگر آدم میں ہیں اور ساری بنی نوع انسان آدم میں ہے، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، تو پھر ہم سب پر سزا کا حکم ہے، کیونکہ اس ایک انسان کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا اور وہ بنی نوع انسان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ That is our spiritual DNA۔ If we are in Adam, we are all condemned to death because in him we are all sinners۔
لیکن اگر ہم آدم میں سے نکل کر اب مسیح میں آ گئے ہیں، if we are now in Christ Jesus، تو ہم پر سے سزا کا حکم ہٹا دیا گیا ہے۔ تقریباً 20 دفعہ اس باب میں پولس رسول روح القدس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر پہلے 7 ابواب پڑھیں تو صرف 2 یا 3 دفعہ کہیں خدا کے پاک روح کا ذکر آیا ہوگا، لیکن جب ہم 8ویں باب میں آتے ہیں تو یہ پاک روح سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پر سے سزا کا حکم کیوں ہٹ گیا؟ کیونکہ ہمارے اندر سے وہ گناہ کی سرشت نکل گئی، وہ گناہ اور موت کی شریعت پر خدا کے روح کی شریعت نے قابو پا لیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیح میں ہیں اور ہم پر سزا کا حکم نہیں ہوگا؟ تو پولس رسول 9ویں آیت میں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں the Holy Spirit is a title deed of our inheritance۔ روح القدس ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ روح القدس ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں اندر سے یہ تصدیق ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم مسیح میں ہیں۔ It's like a ring, Arabon. It's like a ring on our finger, the ring of engagement that we have been engaged to the Lord Jesus Christ, and one day He will come to take us like His bride with Him۔ ہم اس انگوٹھی کی طرح ہیں، اس منگنی کی انگوٹھی کی طرح ہیں جو مسیح نے، روح القدس اس انگوٹھی کی طرح ہے جو مسیح نے ہماری انگلی میں پہنا دی ہے، اور اس کی ملکیت ہم پر ٹھہر گئی ہے کہ ایک دن وہ آ کر اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تاکہ جہاں وہ ہے اس کی دلہن بھی ہو۔ تو خدا کا روح ایک طرف تو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم پر سے سزا کا حکم ہٹ جائے، دوسری طرف خدا کا روح ہمارے لیے اس بات کی گارنٹی بھی ہے کہ ہم مسیح میں ہیں، اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر ہم پر سزا کا حکم نہیں۔ If we are leading a life that is under the influence of the Holy Spirit, only then we are in Christ Jesus۔ میں نے پہلے کہا یا تو ہم آدم میں ہوں گے، اور اگر آدم میں ہیں تو ہم بشری ہیں، ہم جسمانی ہیں۔ آدم کا گناہ جو تھا وہ ہمارے اسپریچول ڈی این اے میں شامل ہو گیا ہے، ہمارا جینیٹک سٹرکچر، اسپریچول جینیٹک سٹرکچر میں شامل ہو گیا ہے، اور اگر میں آدم کی نسل سے ہوں، آدم میں ہوں، تو پھر خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ The whole humanity is condemned in Adam because of his sin۔ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ بائبل مقدس میں صادق یا راست باز کا ٹائٹل یا لقب جو ہے وہ صرف ایک ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک جوان آدمی آیا تھا، امیر جوان آدمی آیا تھا، اور اس نے کہا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم مجھے کیوں نیک کہہ رہا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے۔ Do you think I am God؟ تو راست باز صرف خدا کی ذات ہے، صادق صرف خدا کی ذات ہے۔ کوئی انسان صادق اور امین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا پیغمبر بھی کیوں نہ ہو۔
تمام بنی نو انسان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے آدم میں، اور اگر میں آدم میں ہوں تو پھر میں پالوس کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس سزا سے، گناہ کے اس بدن سے چھڑائے گا؟ لیکن وہ ساتھ ہی کہتا ہے میں خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اگر میں اس میں آ گیا ہوں تو میری سزا کا حکم مجھ پر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ So we have seen at the punishment, or rather I would say the pardon for punishment, and we have seen the new position that we have now in Christ Jesus. The old position in Adam has now been replaced by the new position which is in Christ. And we would be, as we proceed ahead in this lovely chapter from the book of Romans, we will see what it means to be in Christ Jesus. ابھی کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے، کیونکہ ہم اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ابھی کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم پر سے سزا کا حکم ہٹا لیا گیا ہے، ہم جسٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، ہم راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اور یہ منصف کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ جج کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتا ہے حالات اور واقعات، حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے گناہ کیا، قتل کیا، لیکن اس نے ایسا، اور اس پر سزا کا حکم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس نے ایسا سیلف ڈیفنس میں کیا، اس لیے اس پر سے سزا کا حکم ہٹا لیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی سزا اس پر سے ہٹا لی گئی، اور ایسا صرف انہی کے ساتھ ہوگا جن کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے۔ Now we are not destined for hell, we are now destined for heaven and for eternity. Our address has been changed. چوتھی آیت میں لکھا ہے تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ And that brings us to the next step in the process of our salvation. ہم اپنی نجات کے دوسرے قدم کی طرف، پہلا قدم کیا تھا کہ ہم جسٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا، ہماری تصدیق ہو گئی، ہم پہ سزا کا حکم ہٹا دیا گیا۔ میں نے کہا گناہ ابھی قائم ہے، سزا کا حکم ہٹا دیا گیا، اور یہ آنن فانن ہوتا ہے۔ It happens within a wink of an eye as we come to believe in Christ Jesus. جس دن ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اسی دن ہم پہ سے سزا کا حکم ہٹا لیا جاتا ہے۔ لیکن چوتھے باب کی چوتھی آیت کے آخری حصے میں وہ کہتا ہے کہ جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ And this is the next step in our salvation process. This is called sanctification. پاک کیا جانا، اس کو ہم اردو میں تقدیس کہتے ہیں، قدس سے نکلا ہے لفظ، پاک کیا جانا، یعنی وہ جن پر سے سزا کا حکم ہٹ گیا ہے، جن کو خدا کا روح مل گیا، جن کو زندگی کے روح کی شریعت مل گئی ہے، وہ اب جسم کے مطابق نہیں چلتے، وہ اب روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یہ ہے سینکٹیفیکیشن، یہ ایک لمبا اور تکلیف دہ عمل ہے۔
یہ ایک چٹکی بجانے میں نہیں ہو جاتا، یہ پوری زندگی پر محیط ہے کہ روز بروز روح القدس اب خدا کے پاک کلام کے ساتھ مل کر ہماری زندگی سے گناہ کو نکالتا رہتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں دکھ بھی اسی لیے دیتا ہے، خدا ہمیں تکلیفوں میں بھی اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہماری تقدیس ہو، ہم پاک کیے جائیں۔ That is the next step۔ تو اور یہ جس دن ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں وہاں سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور یہ ہماری آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ We are being sanctified۔ We were justified but we are being sanctified۔ ہم راست باز تو ٹھہرائے جا چکے ہیں لیکن ہم پاک کیے جا رہے ہیں، قدم بقدم، روز بروز ہم پاک کیے جاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈے بائی ڈے وی آر بینگ کلینزڈ آف آور سنس۔ اینڈ دیٹ برنگز می ٹو دا تھرڈ پی دیٹ وی ہیو۔ پہلا کیا تھا؟ دا پارڈن، the pardon from punishment. Second was our new position in Christ Jesus, and now we come to the power۔ قوت کی طرف ہم آ گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، راست باز ٹھہرا دیے گئے، معافی تھا پہلا قدم۔ اس کے بعد ہم آئے کہ کس کو ملے گی یہ معافی؟ وہ جو مسیح یسوع میں ہیں، جن کا جو کہ ایک نئی حالت میں آ گئے ہیں۔ اور کیسے ہوگا؟ یہ اس قوت کے وسیلے سے ہوگا جو اب ہمیں دی گئی ہے۔ دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ میرے اندر تو کوئی اور شریعت کام کر رہی تھی نا۔ میں تو چاہتا تھا اچھائی کرنا، میں تو چاہتا تھا نیکی کرنا، لیکن مجھ سے گناہ سرزد ہو رہا تھا، اور گناہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو مجھ سے نیکی پھر بھی گناہ ہو رہا تھا۔ تو آئی واز ان دا اسٹیٹ آف ویکنیس، میں اندر سے کمزور تھا، میرے اندر ایک شریعت تھی، ایک لا تھا جس کو پولس کہتا ہے گناہ اور موت کی شریعت، جو کہ مجھے گناہ کی طرف رغبت دلاتی تھی۔ That sinful nature that I had in me caused my propensity towards sin۔ اس کے وسیلے سے میں گناہ کی طرف راغب ہو جاتا تھا۔ I had this propensity towards sin۔ I would be attracted towards sin because of that something that was residing in me, and that was not under my control۔ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن پولس کیا کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم پہ سے سزا کا حکم ہٹا لیا گیا ہے، ہماری پوزیشن چینج ہو گئی ہے، ہم خداوند یسوع مسیح میں آ گئے ہیں، تو خدا ہمیں اب ایک نئی قوت دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے۔ We get a new power within, and that comes from the Holy Spirit۔ The Holy Spirit then sanctifies me, that takes away, that blots out the sin that resided in me۔ ہم پاک کیے جاتے ہیں، اور کس کے وسیلے سے؟ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہم پاک کیے جاتے ہیں۔ اور وہی شورٹی بھی ہے کہ میری پوزیشن چینج ہو گئی ہے، اب میں آدم میں نہیں رہا بلکہ اب میں مسیح میں ہوں۔ ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ دس از سچ اے ونڈرفل چیپٹر، دس از سچ انسائٹفل چیپٹر، بہت
جامع ہے، بہت وسیع ہے اس باب میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اور جس کا جاننا ہر مسیحی کے لیے ضروری ہے، نہیں تو ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ ہم پھر بھی یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں جی میں تو گناہ گار ہوں اور مجھے تو خدا میرے گناہوں کی سزا دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ جو الزام لگانے والا ہے، دی ایکیوزر، وہ ہمارے کان میں آ کے کہتا ہے او دیکھا، یاد ہے تو نے کون سا گناہ کیا آج؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا تو پھر تو کیسے کہتا ہے کہ تجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے؟ تو وہ ہمارے دل میں آ کر شک ڈالتا ہے، تشکیک پیدا کرتا ہے کہ ہماری نجات نہیں ہو سکتی، ہم راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے، ہماری تقدیس نہیں ہو سکتی۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا there are many more profound truths contained within this chapter، اور ہم ان کو آہستہ آہستہ قدم بقدم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو چکا ہے، we have a new position now and we have a new power within us۔ انجوائے کریں اس نئی پوزیشن کو، انجوائے کریں اس پاور کو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔